الرحمن الرحیم اکاؤنٹ ایکویشن کے کوشچن شروع ہوئے تھے، اس کے رجسٹریشن کروا لی اور اس ایکسرسائز کو ہم کریں گے، لیکن میں آپ کو وربلی کرواؤں گا اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے اس کے پہلے لیکچر ضرور دیکھنے ہیں اکاؤنٹ ایکویشن کے۔ یہ جو پہلے 2 لیکچر ہو گئے ہیں، یعنی 5واں لیکچر اور 6واں لیکچر ضرور دیکھنا ہے۔ اچھا، آتے ہیں بک کی طرف۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آبجیکٹیو ٹیسٹ۔ اسٹیٹ ویدر دا فالوئنگ از ٹرو اور فالس پہلا ہے۔ اچھا، پہلا جملہ کہہ رہا ہے کہ ریٹرن آف ڈیفیکٹیو گڈس پرچیز آن اکاؤنٹ ڈیکریز ایسیٹس ان لائبلٹی۔ اگر ہم نے کوئی ڈیفیکٹیو اشیاء جو ہیں وہ واپس کر لی تو کہہ رہے کہ اس کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ اگر ہم نے قرض پر خریدی تو ڈیفینیٹلی وہ ایسیٹ بھی ڈیکریز ہوگا اور لائبلٹی بھی ڈیکریز ہو جائے گا، یہ ٹرو ہے۔ لیکن اگر کیش پر ہو تو پھر صرف دونوں ایسٹ میں ڈیکریز آئے گا۔ لیکن اس نے جملہ لکھا ہے، ادھر دیکھ، آن اکاؤنٹ، قرض پر جو خریدے ہیں وہ ایسٹ اور لائبلٹی دونوں کو ڈیکریز کرے گا۔ اچھا، بی ہے وین گڈز آر سولڈ فار کیش ایسٹ ڈیکریز۔ اب گڈز جو ہیں وہ آپ نے وین گڈز آر سولڈ فار کیش ایسٹ ڈیکریز، جب گڈز آپ نقد پر خریدتے ہو، فروخت کرتے ہو، سیل کرتے ہو، تو ایسٹ میں کہہ رہا ہے کہ ڈیکریز ہوتا ہے۔ نہیں، ایک ایسٹ میں ڈیکریز ہوتا ہے اور ایک ایسٹ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو گڈز جو مرچنڈائز ہے اس میں کمی آتی ہے لیکن کیش میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک سائڈ لکھا ہے، تو یہ فالس۔ ریونیو ہیز دا ایفیکٹ آف انکریز کیپٹل۔ ریونیو کیپٹل کو انکریز کرتا ہے، بالکل صحیح۔ ایسٹ از اکول ٹو ایسٹ مائنس پروپرائٹرشپ۔ پروپرائٹرشپ کسے کہتے ہیں؟ پروپرائٹرشپ اونرشپ کو کہتے ہیں، اونر ایکویٹی کو کہتے ہیں، تو یہ ٹرو ہے۔ ایسٹ لائبلٹی آپ کی ایکول ہوتی ہے ایسٹ مائنس اونر ایکویٹی، صحیح ہے۔ اچھا، کیونکہ ایسٹ ایکول ہوتا ہے لائبلٹی پلس پروپرائٹرشپ کے، تو لائبلٹی ایکول ہوگی ایسٹ مائنس پروپرائٹرشپ کے۔ پھر ہے ایسٹ انکریز if trade creditors claim are paid۔ ایسٹ انکریز if trade creditors claim are paid۔ نہیں، ایسٹ میں ڈیکریز ہوتا ہے جب آپ پیمنٹ کرتے ہو، تو یہ فالس ہے۔ لائبلٹی آر دی کلیم آف آؤٹ سائڈر آن دی ایسٹ آف دی فرم، یہ ٹرو ہے۔ دا ٹرم پروپرائٹرشپ اینڈ ایکویٹیز ہیو دا سیم میننگ۔ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرم ایکویٹی ہے اس کا، یعنی جو ٹرم پروپرائٹرشپ ہے اور ایکویٹی ہے، کہہ رہے کہ یہ ایک سیم ٹرم ہے۔ نہیں، کیونکہ ایکویٹی میں دونوں آتے ہیں، اس میں لائبلٹی بھی آتی ہیں اور اس میں اونر ایکویٹی بھی آتی ہے، سیم نہیں۔ So account has often been called as the brain of business۔ بالکل، اس کو آپ برین آف بزنس بھی کہتے ہو۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ نمبر ایچ کے بعد آئی ہے equity means liability of the outsider۔ غلط۔ account receivable would always be classified as a current asset۔ account receivable جو ہے یہ current asset ہے، بالکل۔ اچھا، پھر filling the blanks ہے۔ ڈیش از دی ایسٹ ایکول لائبلٹی پلس اونر ایکویٹی۔ ڈیش ان اکاؤنٹ ایکویشن از ایسٹ ایکول لائبلٹی پلس اونر ایکویٹی کے۔ ایسٹ وچ کین بی کنورٹڈ انٹو کیش، اس کو ہم کرنٹ ایسٹ کہتے ہیں۔ اکاؤنٹ ریسیویبل آر کنسیڈرڈ ایز اے کرنٹ ایسٹ، صحیح ہے۔ ڈرائنگ آر دی اماؤنٹ آف کیش آر ادر ایسٹ دیٹ از withdrawal فار پرسنل یوز بائی دا اونر، صحیح ہے، ڈرائنگ آتا ہے۔ بیلنس شیٹ از دی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ ایکویٹی آف انٹرپرائز، بالکل صحیح ہے۔ اور کرنٹ لائبلٹی آر پیبل ان 1 year، صحیح ہے۔ پھر بینک اوور ڈرافٹ اینڈ ٹریڈ کریڈیٹر، یہ دونوں کرنٹ لائبلٹی میں آتے ہیں اور کلاسیفائی کرنٹ لائبلٹی لکھا ہے۔ ڈیش ایسٹس آر ریکوائرڈ فار لانگ ٹرم، تو فکس ایسٹ۔ ڈیش از دی کنٹینیوس ڈیکریز ان دی ویلیو آف فکس ایسٹ ڈپریسیشن، اچھا صحیح ہے۔ دا ایکسس آف دی ایسٹس اور دا لائبلٹی از کالڈ، جب ایسٹس لائبلٹی سے کم ہو، ایسٹ سے لائبلٹی کم کر لو تو کیپٹل بنتا ہے۔ اچھا، انسرکل دی آنسر دیٹ یو آر کنسیڈر، دیکھ ادھر دیکھ، ریکارڈنگ بزنس ڈیٹا ان پرسکرائب مینر از کالڈ بک کیپنگ۔ ایسٹ مسٹ بی ایسٹ must be equal to owner equity in plus liability، یہ سی نمبر صحیح ہے۔
The liability arising from the purchase of goods on credit is called what? Account payable. Expense paid by the business decrease cash in capital, or when cash is received from the account receivable, it increase what? Cash. صحیح ہے. The difference between sale price and purchase price is called what? جب آپ ڈفرینس آپ کا آتا ہے سیل پرائز اور پرچیز پرائز میں آف مرچنڈائز از ایڈیڈ ٹو، وہ تو پرافٹ ہوتا ہے لیکن اس کو کہاں پر ایڈ کیا جاتا ہے؟ کیپٹل میں، اکاؤنٹ ایکویشن میں. اچھا، دا رائٹ اور کلیم ٹو پروپرائٹر آف بزنس از کالڈ ایکویٹی، اونر ایکویٹیز. ادھر جو پروپرائٹر کا ہے اس کو تو ہم کیپٹل کہتے ہیں، اونر ایکویٹی کہتے ہیں، لیکن ادھر صرف ایکویٹی لکھا ہے، یہ اونر ایکویٹی ہے. پھر ہے دا ایکویٹی آف دی کریڈیٹر از بزنس از کالڈ وٹ؟ از کالڈ لائبلٹی. اچھا، یہاں پر یہ ان لوگوں نے سی لکھا ہے لیکن یہ کیپٹل میں آتا ہے. اچھا، کتاب میں بھی غلط کیا ہے کیونکہ ایکویٹی میں تو دونوں آتے ہیں. اچھا، دا اکاؤنٹ ایکویشن از وٹ؟ ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹی پلس کیپٹل. اور پھر اب proper and fair planning of expenditure helps up to ensure the proper use of what? Liability, expense, income, yeah, I said a proper and fair planning of expenditure helps up to ensure what? Proper use of what? Proper use the proper and fair planning of expenditure help us to ادھر تو بک میں انکم لکھا ہے لیکن یہ انکم بھی ہے اور ایسٹ دونوں میں آتا ہے. ٹو انشور پراپر یوز آف ایسٹ بلکہ صحیح آتا ہے، یہ بک میں غلط لکھا ہے. اچھا، یہ بک میں ہے لیکن یہ ایسٹ آتا ہے، ایسٹ. چلو، رائٹ دی شارٹ آنسر. یہ شارٹ آنسر ہیں، یہ آپ لوگوں نے سیکھ لی. رائٹ دا فارمولا آف اکاؤنٹ ایکویشن. ایسٹ از اکول ٹو liability plus capital. Define the business balance sheet. Balance sheet is the statement of assets, liability and owner equity. What is mean by merchandise? Merchandise are good that is traded in business. What is mean by capital? Capital is the claim of the owner. What is mean by account payable? Account payable is created when goods are sold on credit. Net profit increase capital. Why? Because there is claim on profit. پرافٹ پر کس کا کلیم ہوتا ہے؟ وہ کیپٹل کا کلیم ہوتا ہے. واٹ از پراپرٹی اکاؤنٹ؟ پراپرٹی اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ پراپرٹی اکاؤنٹ جس میں ہم پراپرٹی اکاؤنٹ کا ریکارڈ رکھتے ہیں. نامنل اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ اکاؤنٹ جو جس طرح سیلری ہے جو جس کی ریئل ایگزسٹنگ نہ ہو. صحیح ہے. اچھا، یہ میرے خیال سے پراپر ہے لیکن ان لوگوں نے ادھر پراپرٹی لکھا ہے. واٹ از دا افیکٹ آف انکریز ان ایکسپینس؟ ایکسپینس میں جب انکریز ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ کس طرح جاتا ہے؟ کیپٹل اس سے ڈیکریز ہوتا ہے. واٹ از دا افیکٹ آف دی انکریز ان ریونیو؟ تو اس سے ریونیو انکریز ہوتی ہیں. اور واٹ از دی مین بائی اکاؤنٹ ایکویشن؟ یہ تو دوبارہ آ گیا اکاؤنٹ ایکویشن اور یہ پہلا، یہ دونوں ایک ہی سوال ہے. واٹ از مین بائی بیلنس شیٹ ایکویشن؟ ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹی پلس اونر ایکویٹی. ہاؤ ٹرانزیکشن افیکٹ اکاؤنٹ ایکویشن؟ اکاؤنٹ ایکویشن کے دونوں سائڈ ایکول ہوں گے. ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹی ہوگا. واٹ از مین بائی اونر ایکویٹی؟ کلیم آف دی اونر اس کال وٹ اونر ایکویٹی. یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، یہ آپ لوگوں نے کیے ہیں. لیکن ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. ایکسرسائز میں پراپر آپ کو اکاؤنٹ ایکویشن نہیں بتاؤں گا، صرف افیکٹ بتاؤں گا کیونکہ یہ السٹیشن میں آپ لوگوں نے خود کاپی اٹھا کر اس کے کالم بنانے ہیں اور میں یہاں پر ایکسرسائز کروں گا اور ایکسرسائز میں صرف بتاؤں گا کہ کیا کیا افیکٹ آتے ہیں. اچھا، پہلے دیکھ لیں. ریسیو کیش فرام دی اونر 20,000 اور اکوپمنٹ 8,000. تو ایسی سائڈ پر آپ لوگ ایک کیش بناؤ گے اور ایک اکوپمنٹ بناؤ گے. صحیح ہے. اور ایکویٹی سائڈ میں لائبلٹی میں 20,000 اور 28,000 لکھ لو گے. یعنی کیش کے کالم میں 20,000 آ جائیں گے، اکوپمنٹ کے کالم میں 8,000 آ جائیں گے اور کیپٹل میں کتنا آ جائے گا؟ 28,000. لیکن میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ نے پہلے لیکچر میں جو فارمیٹ ہم نے بنایا وہ دیکھو گے. اچھا، پھر ہے پرچیز سپلائز آن اکاؤنٹ. سپلائز کرس پر خریدی تو سپلائز میں اضافہ اور اکاؤنٹ پیبل میں اضافہ ہو جائے گا. صحیح ہے. ساتھ ساتھ بیلنس کرو گے. چارج کسٹمر فار سروس سولڈ آن اکاؤنٹ. ہم نے خدمات دیے. صحیح ہے. ریونیو دیے سروس
تو اکاؤنٹ ریسیویبل میں اضافہ ہو جائے گا، اور کیونکہ یہ سروسز ہے، ریونیو ہے، تو کیپٹل میں اضافہ ہو جائے گا۔ کس میں؟ کیپٹل میں اضافہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ یہ انٹری دوبارہ دیکھ لیں کہ چارج کسٹمر فار سروس سولڈ آن اکاؤنٹ، قرض پر آپ نے خدمات دیے، تو خدمات کے لیے آپ کا یہ آمدنی ہے، تو ایک ایسٹ سائڈ پر اکاؤنٹ ریسیویبل کا کالم بنا لو گے، اس میں 12,000 لکھ لو گے، اور کیپٹل میں 12,000 کا اضافہ ہو جائے گا۔ پیڈ یوٹیلیٹی ایکسپینس خرچہ ہوا ہے تو 6,500 کیش سے کم ہو جائے گا، اور کیپٹل کیونکہ ایکسپینس سے کیپٹل کم ہوگا، کیپٹل بھی کم ہو جائے گا۔ پیڈ کریڈیٹر آن اکاؤنٹ، کریڈیٹر یعنی اکاؤنٹ پیبل کو 4,000 روپے دیے تو کیش میں کمی آ جائے گی، اور اکاؤنٹ پیبل میں بھی کمی آ جائے گی۔ ریسیو کیش آن اکاؤنٹ فرام چارج کسٹمر 7,000، جو 7,000 ہم نے کسٹمر کو چارج کیا تھا وہ اس کے پیسے مل گئے، تو کیش آ جائے گا 7,000، اور اکاؤنٹ ریسیویبل کم ہو جائے گا 7,000۔ کاسٹ آف سپلائز آن ہینڈ ایٹ دی اینڈ آف 2500۔ اچھا یہ دیکھ، یہ دوبارہ انٹری آ گئی تھی، یہ ایک السٹریشن میں ہم نے کی تھی۔ ابھی آپ دیکھ لو گے کہ سپلائز میں جتنا بھی رہ گیا ہو تو اس میں سے میں کتنا مائنس کروں کہ 2500 روپے آ جائے۔ آپ کے پاس جتنی بھی سپلائز ہوگی، سپلائز آپ کے ساتھ 7,000 کی سپلائز ہیں، صحیح ہے؟ تو سپلائز 7,000 میں سے 2500 اگر بچ گئے تو کتنا استعمال ہوا؟ 3500۔ تو 3500 جو ہے، آپ 3500 آتا ہے کہ نہیں، 4,500 آتا ہے، 4,500 جو ہے وہ آپ نے استعمال کیا، تو 4,500 سپلائی سے کم کرو گے تو 2500 بچ جائے گا، اور 4,500 خرچہ ہو گیا سپلائز کا، تو کیپٹل سے کم ہو جائے گا، صحیح ہے؟ پھر دونوں سائڈ ایڈ کرو گے تو آپ کا دونوں سائڈ 32,000 کے ایکول آنا چاہیے، یہ کرو گے۔ اچھا پھر نیکسٹ کوشچن کی طرف دیکھ لو۔ آن فرسٹ اپریل مسٹر یعقوب اوپن اے ہیلتھ کیئر سینٹر ود دی کیش 100,000۔ دیکھ بعض اوقات اس سوال میں بھی ایک انٹری ہوتی ہے، 1,000 روپے سے اس نے کاروبار شروع کیا۔ اس ٹرانزیکشن فار دی منتھ ور ایز فالو۔ اچھا یہ اس کی بھی ٹرانزیکشن بھی کرو گے فرسٹ اپریل کی، کہ کیش کا کالم بنو گے، اس میں 1,00,000 روپے لکھے گئے، اور کیپٹل میں بھی 1,00,000 روپے لکھو گے۔ اچھا انٹری نمبر 4، پرچیز مشینری، 10,000 کی مشینری خریدی تو مشین کا کالم بناؤ گے اور کیش سے کم کر لو گے، مشین میں جمع ہو جائے گا اور کیش سے مائنس ہو جائے گا۔ پرچیز فرنیچر فار 30,000 آن اکاؤنٹ فرام شاہد بردر، شاہد بردر سے ہم نے 30,000 کی چیزیں فرنیچر خریدا قرض پر، تو فرنیچر کا کالم بنا لو گے اور اکاؤنٹ پیبل میں چلا جائے گا، 30,000 دونوں ایڈ ہو جائیں گے۔ ارن 20,000 اینڈ ریسیو ان کیش، ہم نے 20,000 کمائے اور وہ کیش ہمیں مل گیا، تو کیش میں 20,000 لکھ لو گے، اور ارننگ ہمارا پروفٹ ہے تو کیپٹل میں جمع ہو جائے گا، صحیح ہے؟ فرنیچر یوز ڈپریسیٹڈ ان بزنس، ہم نے فرنیچر جو ہے وہ ڈپریسیٹ ہو گیا ہے کاروبار میں 5,000 کا، صحیح ہے؟ تو فرنیچر جو ہے وہ اس سے 5,000 کم کر لو گے، اور ڈپریسیشن ایکسپینس ہے تو 5,000 کیپٹل سے کم ہو جائے گا۔ پھر ہے وڈریو کیش فار پرسنل یوز، 2,000 پرسنل یوز کے لیے ہم نے استعمال کیے، تو یہ کیش سے کم اور کیپٹل سے کم۔ نیکسٹ کوشچن میں کیا کہہ رہا ہے؟ پھر بیلنس کرو گے تو 1,43,000 آ جائے گا۔ گیو دا افیکٹ آف دی فالوئنگ ٹرانزیکشن آف دی ٹریڈ، صحیح ہے؟ پہلا انٹری ہے علی اسٹارٹڈ بزنس بائی انٹروڈیوسنگ کیپٹل، 25,000 کیش میں اضافہ اور کیپٹل میں بھی اضافہ۔ پرچیز بلڈنگ فار کیش، تو بلڈنگ کا کالم بنا لو گے، بلڈنگ میں بھی اضافہ اور کیش میں کمی ہو جائے گی 10,000 سے۔ پھر ہے پرچیز فرنیچر آن اکاؤنٹ، تو 14,000 فرنیچر میں جمع ہو جائیں گے اور اکاؤنٹ پیبل میں چلا جائے گا، صحیح ہے؟ پھر ہے ارن روپیز 13,900 ریسیونگ دی اماؤنٹ ان کیش، 13,900 ہم نے کمائے اور یہ ہمیں کیش ملا، جب کیش ملا تو کیش میں اضافہ اور کیپٹل میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ فالوئنگ ایکسپینس ور پیڈ، یہ ویجز 1,125 250 یہ تینوں جمع کر لو گے، کیش سے مائنس کر لو گے اور یہ تینوں جمع کر کے کیپٹل سے بھی مائنس کر لو گے، یعنی 1,125 جمع 250 یہ تینوں جمع کر لو گے، کیش سے مائنس ہو جائے گا اور کیپٹل سے بھی مائنس ہو جائے گا۔ علی وڈرا فار 1,200 کیش فار پرسنل یوز، تو ذاتی استعمال کے لیے کیش سے کم ہو جائے گا 1,200 اور کیپٹل سے کم ہو جائے گا۔ فرنیچر یوز ڈپریسیٹڈ ان بزنس، فرنیچر ڈپریسیٹ ہو گیا تو فرنیچر سے 1,100 مائنس کر لو گے اور کیپٹل سے بھی 1,100 مائنس کر لو گے کیونکہ ڈپریسیشن ایکسپینس ہے۔ نیکسٹ کوشچن میں کہہ رہا ہے کہ کلیم اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش 50,000 آن 1 جنوری، صحیح ہے؟ 50,000 سے کاروبار شروع ہوا تو کالم ایسٹ میں بن جائے گا کیش 50,000 اور کیپٹل 50,000،
صحیح ہے. پرچیز آفس فرنیچر کیش پر, تو فرنیچر کا کالم بنا لو گے, 2000 فرنیچر میں جمع ہو جائے گا اور 2000 کیش سے کم ہو جائے گا. پرچیز مرچنڈائز کا کالم بنا لو گے اور وہ بھی نقد پر خریدا ہے, تو کیش سے 9000 کم مرچنڈائز میں جمع ہو جائیں گے. کیریج آن دی پرچیز مرچنڈائز, یہ پرچیز مرچنڈائز پرچیز اس پر ہمارا خرچہ ہوا ہے 250 روپے ہمارا پرچیز آف مرچنڈائز, تو یہ مرچنڈائز کے ساتھ جمع ہوگا 250 روپے. صحیح ہے, ایک خرچہ ہے, لیکن یہ خرچہ کس چیز پر ہوا ہے؟ یہ پرچیز پر ہوا ہے. تو 250 روپے آپ نے پے کیا ہے, تو کیش سے کم ہو جائے گا اور مرچنڈائز کے ساتھ جمع کر لو گے. مرچنڈائز کے ساتھ کیا کر لو گے؟ اچھا, تو انٹری نمبر 10 دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیریج آن پرچیز آف مرچنڈائز 250. نئے رول کے مطابق یہ ڈائریکٹ ایکسپنس یہ پرچیز میں جالے, لیکن یہ اکاؤنٹ ایکویشن جو ہے نا یہ تھوڑا پرانا کنسیپٹ ہے, تو اس میں آپ 250 روپے کیش سے مائنس کر لو گے اور یہ ایکسپنس تصور ہوگا کیپیٹل سے مائنس ہو جائے گا. پھر ہے پرچیز مرچنڈائز فرام سلیم سے 7000 کی چیزیں قرض پر خریدی, تو مرچنڈائز میں اضافہ اور اکاؤنٹ پیبل میں اضافہ. سول مرچنڈائز فار کیش 1200, کاسٹ اس کی 1000 تھی, دیکھیے وہ آ گیا. مرچنڈائز سے ابھی 1200 روپے کیش میں آ جائے گا, 200 روپے کیپیٹل میں جمع ہو جائے گا. سول مرچنڈائز ٹو رحمان 15000, کاسٹ اس کی 13000 تھی, تو رحمان اکاؤنٹ ریسیویبل 15000 سے ہو جائے گا. 13000 جو ہے وہ مرچنڈائز سے کم ہو جائے گا, 2000 کیپیٹل میں چلا جائے گا. ریسیو کیش فرام رحمان 13000 اس سے ریسیو ہوئے, تو کیش میں اضافہ اور اکاؤنٹ ریسیویبل میں کمی ہو جائے گی. صحیح ہے, ساتھ ساتھ بیلنس کرتے جاؤ گے. پیڈ کیش ٹو سلیم کو ادائیگی کی, تو کیش سے کم اور اکاؤنٹ پیبل بھی کم ہو جائے گا. پیڈ سیلری فار دی منتھ 2500, سیلری ادا کی تو کیش سے کم اور کیپیٹل سے بھی یہ کم ہو جائے گا. صحیح ہے. ایکسرسائز نمبر 5 میں کہہ رہا ہے کہ اسٹارٹڈ بزنس بائی انویسٹنگ 120,000, کیش میں اضافہ کیپیٹل میں اضافہ. پرچیز شاپ پریمیسز 18000, تو شاپ پریمیسز ہے تو پریمیسز کے لیے کالم بنا لو گے, کیش میں کمی اور پریمیسز میں اضافہ ہو جائے گا. پرچیز مرچنڈائز کا کالم بنا لو گے تو 15000 کیش سے کم ہو جائے گا اور مرچنڈائز میں جمع ہو جائے گا. باٹ آفس سپلائز فار ممتاز اسٹیشنری فار ₹500, ممتاز اسٹیشنری سے ہم نے سپلائز ایکسپنس آفس سپلائز جو ہیں اس کے لیے آپ کالم بنا لو گے, اور لیکن قرض پر ہیں فرام ممتاز اسٹیشنری, تو آفس سپلائی میں اضافہ ہو جائے گا اور 500 روپے اس سے کیپیٹل سے مائنس اکاؤنٹ پیبل بن جائے گا. یہ دوبارہ سن لے, آفس سپلائی کے لیے کالم بنا لو گے, آفس سپلائی میں 500 جمع ہو جائے گا ایسٹ میں اور اکاؤنٹ پیبل میں چلا جائے گا. سول مرچنڈائز ٹو احمد 1900 اور کاس اس کی 1600 تھی, تو اکاؤنٹ ریسیویبل میں 1900 چلے جائیں گے, 1600 مرچنڈائز سے کم ہو جائیں گے اور باقی 300 روپے کیپیٹل میں جمع ہو جائیں گے, کیونکہ پیڈ کیش ٹو ممتاز کو ادا کیے تو کیش سے کم اور اکاؤنٹ پیبل بھی کم. پیڈ الیکٹریسٹی ایکسپنس 100 روپے کیش سے بھی کم اور اسی طرح کیپیٹل سے بھی کم ہو جائے گا. ایکسرسائز نمبر 6 میں کہہ رہا ہے کہ اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش 50000, تو کیش میں اضافہ اور کیپیٹل بھی اضافہ ہو جائے گا. ڈپازٹ 15000 ان بینک, ابھی دیکھ بینک کے لیے الگ کالم بناؤ گے, کیش سے کم ہو جائے گا اور بینک میں اضافہ ہو جائے گا. پرچیز مرچنڈائز فار کیش 2000 این آن اکاؤنٹ 7000, مرچنڈائز خریدے 2000 نقد پر اور 7000 قرض پر, تو مرچنڈائز میں تو 9000 پلس ہو جائیں گے, کیش 2000 سے کم ہو جائے گا اور 7000 جو ہیں یہ اکاؤنٹ پیبل چلا جائے گا. دوبارہ اس کو سن لے کہ مرچنڈائز میں 9000 کا اضافہ ہو جائے گا, لیکن 2000 کیش سے کم اور 7000 اکاؤنٹ پیبل کم ہو جائے گا. پیڈ کیریج آن مرچنڈائز پرچیز, کیریج ہم نے ادا کیا تو کیش سے کم اور کیپیٹل سے بھی کم. پرچیز فرنیچر فار کیش, فرنیچر کالم بنا لو گے, فرنیچر میں اضافہ اور کیش میں کمی. سول مرچنڈائز آن اکاؤنٹ ٹو بشیر 1500, اس کی کاسٹ 1000 تھی, تو مرچنڈائز سے 1000 کم ہو جائے گا, اکاؤنٹ ریسیویبل 1500 بن جائے گا اور باقی 500 روپے کیپیٹل میں چلا جائے گا. پیڈ کیش ٹو اسٹم کو ادا کیے 3500, تو کیش سے کم اور اکاؤنٹ پیبل بھی کم ہو جائے گا. ریسیو کیش فرام بشیر سے پیسے وصول کیے تو کیش میں اضافہ اور اکاؤنٹ ریسیویبل سے کم ہو جائے گا. پیڈ سیلری ادا کی 2500, تو کیش میں کمی اور کیپیٹل سے بھی کمی ہو جائے گی. وڈرا 1000 1000 کیش اور مرچنڈائز 200. اچھا 1000 کیش نکالا اور 200 نکالے پرسنل یوز کے لیے, یہ دونوں ڈرائنگ ہے, تو 1000 کیش سے کم, مرچنڈائز سے 200 اور کیپیٹل سے 1200 روپے کم ہو جائیں گے. باقی آپ اس کو بیلنس کر لو گے.
صحیح ہے. یہ باقی جو 3 کوشچن، یہ باقی جو کوشچن ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں. اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹس میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ لوگ ضرور جو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر لیں اور کمنٹس بھی کریں. تھینک یو جی، تھینک یو.